وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بمشکل میں 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ تقریر سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، بلکہ آپ شعر و شاعری سننا چاہتے ہیں۔ حضرت علامہ ارشاد صاحب قبلہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے شعراء نے اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو میں بھی اسی صف میں شامل ہو جاؤں۔ شاعر کہتا ہے جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، ہر گام پہ 100 عقل فدا وہ شکل تو ہے دیوانے کی، اور جس دشت میں ان کا متوالا طیبہ کے ترانے گاتا ہو شاداب چمن سے بہتر ہے، کیا بات ہے اس متوالے کی۔ وہ کہے حضوری کیا کہیے، کہیے بھی تو کہنا مشکل ہے۔ ایک عاشق جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، حاضری کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت سید عرفان صاحب قبلہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے جب ایک عاشق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے لب کھلے ہوتے ہیں، زبان سے انسان کچھ نہیں کہہ پاتا ہے، جو کہتا ہے دل سے کہتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لب ہوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ وہ کہے حضوری کیا کہیے، کہیے بھی تو کہنا مشکل ہے، اشکوں کی وہ لذت کیا کہنا، یہ بات نہیں سمجھانے کی، اس بزم کے قابل میں بھی نہیں، یہ دل بھی نہیں، یہ جاں بھی نہیں، دن رات یہ الجھن رہتی ہے، کیا فکر کروں نظرانے کی، آتا ہے خوشی کا وہ موقع جس موقع پہ جا قربان کروں، آئیں گے لحد میں آئیں گے، بس دیر تو ہے مر جانے کی۔ حضرات بڑی دیر سے آپ نعت و منقبت سن رہے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جسے آپ نے سماعت کی، اور شاید میرے بعد ابھی ایک لمبی فہرست کو سماعت کرنا باقی ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس کچھ باتیں جو یہ شعراء جس روش پہ چلے میں بھی چاہتا ہوں اسی روش پہ میں بھی چلوں۔ آؤ میں اپنی تقریر کی شروعات حضرت حسان کے اس کلام سے کر رہا ہوں جسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان نے گنگنایا تھا۔ حضرت حسان پڑھ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد نبوی ہے، منبر نور ہے، منبر نور بچھایا گیا، حضرت حسان آقا کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، آقا مسکرا رہے ہیں۔ آقا کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا اسے قبول فرما رہے ہیں، اور آقا جسے قبول فرما لے اس کی قسمت پر قربان جاؤ۔ حضرت حسان پڑھ رہے ہیں وہ احسن ملکا لم ترا قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت سید عرفان صاحب قبلہ ارشاد فرمائیں گے، اظہری صاحب آپ اس شعر کا ترجمہ کر دیجئے تاکہ کچھ عوام یہ بھی شعر کا مطلب سمجھ جائے، مفہوم سمجھ جائے۔ میں کہوں گا حضرت پیر طریقت، میں اس شعر کا ترجمہ نہیں کروں گا، توضیح نہیں کروں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ حضرت ارشاد فرمائیں گے اظہری صاحب جب آپ ترجمہ نہیں کریں گے، توضیح نہیں کریں گے، تشریح نہیں کریں گے، تب کیا کریں گے؟ میں کہوں گا اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کا شعر، پڑھتے چلے جاؤ، ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
یہی بول سدرا والے سامنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدا واہ 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 اور اس باب میں علامہ ارشاد صاحب قبلہ اگر اس باب میں حضرت امام بصیری علیہ رحمہ کا تذکرہ نہ ہو تو یہ باب ادھورا ہے حضرت امام بصیری علیہ رحمہ ایک دن آپ محلے سے گزر رہے ہیں کسی شخص نے پوچھا کیا رات میں آقا کا دیدار ہوا حضرت امام بصیری کہتے نہیں آقا کا دیدار نہیں ہوا اس جملے سے حضرت امام بصیری کی دنیا بدل گئی سینہ جو ہے عشق محمدی سے لبریز ہو گیا گھر پر جاتے ہیں سوتے ہیں سونا کیا تھا قسمت بیدار ہو گئی آقا کا دیدار ہوا آقا کا دیدار ہوا آقا کے دیدار سے مشرف ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت امام بصیری علیہ رحمت الرضوان پر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے حضرت امام بصیری کا آدھا جسم کام نہیں کر رہا ہے اسی ایام میں انہی ایام میں حضرت امام بصیری کے دماغ میں ایک بات آئی کیوں نہ آقا کی نعت لکھوں اور آقا کی نعت لکھ کر کے آقا کی نعت سے رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کروں عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام بصیری لکھ رہے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام بصیری پڑھ رہے ہیں آقا کا دیدار ہوا آقا نے ارشاد فرمایا اے بصیری کیا پڑھ رہے ہو حضرت امام بصیری شروع کر دیتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضرت امام بصیری جب اس شعر پر پہنچتے ہیں فمبلغ العلم فیہ انہ بشر یعنی میرے علم کی انتہا اس بات تک ہے کہ آپ بشر ہیں اس مصرے پر جب امام بصیری پہنچے حضرت امام بصیری اٹک گئے آقا نے ارشاد فرمایا اے بصیری اس مصرے پر اٹک کیوں گئے تو آقا امام بصیری عرض کرتے ہیں آقا دوسرا مصرع نہیں آ رہا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا اے بصیری کہہ کیوں نہیں دیتے انہو خیر خلق اللہ کلہم کہ آپ مخلوق خدا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے جب اس شعر پر پہنچے کم ابرأت وصبا باللمس راحتہ اے آقا آپ کے دست انور کی برکت سے کتنے لا علاجوں کو شفا ملی ہے اے آقا میری جانب بھی نگاہ کرم ہو اے آقا مجھے بھی شفا عطا فرما دے آقا اتنے خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی چادر مبارک کو اتاری امام بصیری کے جسم پر ڈالا امام بصیری کے کانے پر اس چادر مبارک کا پڑھنا کیا تھا کہ حضرت امام بصیری اچھے ہو جاتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ اسی دن سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ یعنی چادر والی نعت پڑی عزیزان ملت اسلامیہ اب علامہ ارشاد صاحب کہیں گے اظہری صاحب آپ نے دو شعر کا ترجمہ کر دیا تشریح کر دی مطلب بیان کر دیا مفہوم بیان کر دیا لیکن اظہری صاحب یہ تین شعر مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اظہری صاحب اس کا ترجمہ کر دیجئے تب جائیے میں کہوں گا علامہ صاحب میں ترجمہ نہیں کروں گا پھر اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کا شعر میرا امام ارشاد فرماتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بھالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا عزیزان ملت اسلامیہ آج صاحب سجادہ نے اپنے والد گرامی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد رضا
अलही रहमत और रिजवान का उर्स सरापा कुद्स किया। हजरत का फोन आया, हजरत ने फरमाया हजरी साहब आपको आना है। मैंने कहा हुजूर खादिम हाजिर है। परसों हजरत को मैंने फोन किया कि हजरत कातिब की गलती से मुफस्सिरे कुरान जदीदा लिख गया। हजरत की अदीमुल फुर्सती कि हजरत ने कातिब से आपने इरशाद फरमाया होगा, लेकिन कातिब ने उसकी इस्लाह नहीं की होगी। तो कोई ये वहम में ना लाए कि मुफस्सिरे कुरान जदीदा यानी नए कुरान के मुफस्सिर। पहली बात तो मैं इस लायक नहीं, ये हजरत की करम नवाजी है कि आपने मुझे मुफस्सिर कहा। खैर पढ़े दरूद पाक, आखिरी बात कर दूं, बात खत्म कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। आज एक आलिमे दीन का उर्स, एक आलिमे बाअमल का उर्स है। अगर हम इन उलमा से, इन सुलहा से, इन औलिया अक्ताबो अगवासो औताद से मोहब्बत करते हैं, हुजूर मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी अलैहि रहमत व रिज़वान से मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत जिस तरह दुनिया में बरकरार है आखिरत में भी बरकरार रहेगी। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अखिल्ला मेरे अजीज तलबा, अखिल्ला ये खलील की जमा और खलील बना है तखल्लला से। और तखल्लला उस वक्त बोला जाता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर मुकम्मल तौर से सिरायत कर जाए, जैसे चाशनी जलेबी के अंदर सिरायत कर जाए, तो उस वक्त अरबी में तखल्लला बोला जाता है। यानी ये कि खलील उसको कहते हैं जो लंगोटिया यार हो, जो सच्चा जिगरी दोस्त हो, जिसके बगैर हम दुनिया में चाय नहीं पीते थे, जिसके बगैर हम मार्केट नहीं जाते थे। दोस्त मार्केट चलते हैं, फला दुकान पर बैठे हुए हैं, चाय पी लेते हैं, पकोड़े खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, उसके बगैर कहीं नहीं जाते थे। अगर ये दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए नहीं है, तो ये दोस्ती दुनिया में खत्म हो जाएगी। बल्कि ये दोस्ती कुफ्फार की जो दुनिया में थी वो दुश्मनी में बदल जाएगी। लेकिन अगर हम गौस से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, अख्तार से मोहब्बत करते हैं, अगवास से मोहब्बत करते हैं, अगर हम इमाम इश्क मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं, अगर हम हुजूर मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी से मोहब्बत करते हैं, अगर हम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, अगर हम हुजूर ख्वाजा, अगर हम हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत दुनिया में बरकरार रहेगी और आखिरत में काम आएगी। और यही बंदे मोमिन जो औलिया से मोहब्बत करता है, अख्तार से मोहब्बत करता है, अगवास से मोहब्बत करता है, नौजवान नुक़बा शुहदा से मोहब्बत करता है, कल जब बंदे मोमिन पुल सिरात से गुजरेगा तो पुल सिरात से यही आवाज आएगी, ऐ बंदे मोमिन जल्दी से तू गुजर जा, तेरे गुजरने की वजह से मेरे नार की, मेरे आग की हरारत बुझती चली जा रही है। जब ये रिवायत बरेली के इमाम अहमद रजा तक पहुंची तो बरेली का इमाम पुकार उठा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।